آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس کو کور کرو اور اس کو آپ پورا ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے کہ اس سے بہت سارے کوشچنس آپ کے سالو ہوں گے۔ اردو کی لسانی انفرادیت کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اردو جدید ہند آریائی زبان ہے۔ ہندوستان کی دوسری زبانوں کی طرح اردو زبان کی اپنی تاریخ ہے، اپنا لسانی عمل ہے، ارتقائی منازل و مدارج ہیں اس کے، یعنی انہوں نے جو ترقیاں کی ہیں اس کی اپنی تاریخ ہے۔ اسی طرح سے اس کی اپنی قواعد ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، لغت اس کی یعنی ڈکشنری اس کی ہے، اس کی زبان اپنی ہے، صوتی نظام اس کا اپنا ہے، ہیئت و تشکیل کے ضابطے اور کلیے ہیں، اپنا معیار اور اپنا رسم الخط ہے۔ انہی چیزوں نے اردو کو منفرد زبان کے طور پر مسلم کر دیا ہے۔ اب اردو کی انفرادیت سے ادنا پڑھا لکھا بھی واقف ہے، اس کو جانتا ہے۔ اردو کی صوتی، نحوی، صرفی اور لفظی خصوصیات جو اس کی انفرادیت کو بڑھاوا دیتی ہیں یہ حسب ذیل ہیں۔ ہم آپ کے سامنے 10 سے 15 اصول بتائیں گے کہ جو ان کی انفرادیت کے لیے ضروری ہیں اس کو ہم جان سکتے ہیں۔ پہلا ہے ان میں کہ اردو کے صوتی نظام کی سب سے زیادہ زبان میں اہمیت ہے، لہذا اردو کے صوتی نظام میں یہ بیک وقت حکاری، کوزی، حلقی اور طریقہ ادائیگی کے اعتبار سے بندشی، صفیری، لہردار اور انفی آوازیں ہیں۔ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے اس کی یہ ایک بنیادی اہمیت ہے، یعنی صوتی نظام کی وجہ سے اس کو اہمیت ہم دے سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ قاف، ف، ز، خ، غین حروف صحیح اردو کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بنیادی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کہ حاضر ضمیر کی واحد شکل میں اردو میں 3 ذیلی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں جو کسی دوسری زبان میں نہیں ہیں۔ یہ طبقاتی درجات کی پابند ہیں، اس کی پابندی کرتی ہیں۔ چوتھا ہے کہ اردو میں نسبت کا لاحقہ الف یا ہے، اگر لفظ حروف علت پر ختم ہوتا ہو تو الف یا کے بجائے واو یا لاحقہ استعمال ہوتا ہے، جیسے دہلی سے دہلوی، لکھنؤ سے لکھنوی وغیرہ۔ اسی طرح سے 5ویں خصوصیت ہے کہ اردو میں واو کے مجہول اور معروف ہونے سے مؤنث اور مذکر کا فرق پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال یہاں پر دی ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہے 7ویں خصوصیت کہ لفظ معنی کے اعتبار سے جنس بدل لیتا ہے، جیسے اس کی مثال ہے گزر۔ اسی طرح سے 7ویں خصوصیت ہے اس کی کہ اردو میں ایک ظرفی تالیفی حالت پائی جاتی ہے، جیسے اندھیرے اجالے یا دریا کنارے۔ اس کے بعد ہے 8واں پوائنٹ جس کا جاننا ضروری ہے کہ اردو میں صوتی آہنگ پیدا کرنے کے لیے لفظوں کے انتخاب میں بڑی گنجائش، جیسے مہتاب، قمر، چاند۔ اسی طرح سے آپ دولت، روپیہ، پیسہ، طلا، سونا، یہ سب ورڈ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ یہ یا ہے یعنی یہ زر ہے۔ تو اس طرح سے 9ویں خصوصیت ہے کہ اردو میں تذکیر و تانیث یعنی جینڈر کی بات کر رہے ہیں، مذکر اور مؤنث کے لیے الف تا کا لاحقہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا رواج بشمول ہندی کسی دوسری زبان میں نہیں ملتا۔ مشکلات، جذبہ سے جذبات۔ اسی طرح سے 10واں پوائنٹ ہے کہ اردو میں مشدد حروف صحیح سے پہلے چھوٹے مصوتے یا زبر زیر پیش سے ظاہر ہونے والے حروف علت کا ہونا لازمی ہے، جیسے ابا، اچھا وغیرہ۔ اور 11واں ہے کہ صفت کو ملا کر بنائے گئے بے شمار محاورے اردو میں مستعمل ہیں، جیسے منہ بنانا، منہ مارنا، آنکھ مارنا، پھیرنا یعنی آنکھ پھیرنا وغیرہ۔ 12ویں خصوصیت ہے کہ اردو عربی و فارسی الفاظ کو دیسی الفاظ کے ساتھ ملا کر نئے مرکبات بنائے گئے ہیں، جیسے عجائب گھر، گلاب جامن، لچھے دار وغیرہ۔ ان مرکبات میں تصریفی اور اشتقاقی عمل بھی ہوتا ہے، جیسے امام باڑھ سے امام باڑوں۔ 13واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں اکثر الفاظ کے عربی و فارسی مترادفات مل جاتے ہیں، جیسے سالہ، برادر نسبتی، دلہا وغیرہ۔
इसी तरह से 14वां है कि उर्दू में फरहंग की सतह पर अरबी व फारसी जुबानों से जितना इस्तेफादा किया है हिंदुस्तान की किसी जुबान ने इतना इस्तेफादा नहीं किया। इसीलिए तो कहते हैं कि 30 से 35% अल्फाज वो उर्दू में अरबी व फारसी के हैं। 15वां खुसूसियत है कि उर्दू अपने असालीब, लबो लहजा, इंतखाब अल्फाज और मुख्तलिफ लिसानी व अदबी अक़दार के लिहाज से 3 रुझानात में बटी हुई है। उसमें 3 रुझानात हैं। 1 नंबर पर है कि अरबी व फारसी अल्फाज और तराकीब व तलमीहात का उसमें पाया जाना है। नंबर 2 है देसी सादगी और सलासत है उसमें, यानी इसके रुझानात हैं। तीसरा है कि अंग्रेजी रुझान जहां हकीकत पसंदी है वो इसमें आ चुकी हैं, दराई है। इसी तरह से 16वां ऐसे खुसूसियत हैं जो उर्दू को मुनफरिद बनाती है कि उर्दू शायरी की तमाम असनाफ, गीत, दोहा और सोनेट को छोड़कर सभी अरबी व फारसी हैं। जितने भी असनाफ शेर आप देखेंगे वो सभी के सभी इन तीनों के अलावा या तो अरबी से आए या फारसी से आए हैं। इसी तरह से दास्तान के अलावा नसरी असनाफ अंग्रेजी से मुस्तार हैं। अगर वो नसरी हैं तो वो किससे हैं? सिर्फ दास्तान के अलावा सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं। अदबी असनाफ का जो निज़ाम मुरतब हुआ उससे इनफरादियत कायम हुए हैं। इस तरह से आप जान पाए कि उर्दू की लिसानी इनफरादियत बहुत अहम है और उन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।